ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے ہوں۔ کہا ساری کائنات قیامت تک جو کچھ ہوتا ہے سب میری نظر میں دیکھتا ہوں اور ہر چیز میں سے دور نہیں ہے۔ کہا ایسے دیکھتا ہوں ساری کائنات کو، تم کو کیسے؟ فرمایا جو میرا ہاتھ ہے کہ میں سے دور ہے۔ کہا ایسے تم میرے سامنے ہو، ایسے ہم ان کے سامنے، ہم کو محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو کافروں نے بھی صادق الوعد الامین کہا ہے، تو یہ شک کرنا چاہیے؟ نہیں شک کرنا، ہم ان کے سامنے ہیں۔ لیکن کبھی کرم ایسا ہو جاتا ہے لاکھوں میں کسی پہ کہ اس سے بات چیت کرتے ہیں اور سامنے ہوتا ہے، یہ 1.5-2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھے ان کو پتہ ہی نہیں بات چیت چل رہی ہے۔ اللہ کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا۔ کس نے کہا بڑی سرکار، تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھی ہے مجسم روشنی۔ تو اس لیے یہاں جب آتے ہو تو کچھ سوچ کے آیا کرو۔ کیا سوچ کے؟ کہ ہمارا عقیدہ حیات النبی یہ حقیقت ہے، تاکہ تم سننے میں نہ رہا حیات النبی ہے، تم میں سے کسی بھی کرم ہو جائے کہ میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے تھے، مثلاً فلانے سے بات کر رہے تھے، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے سناتا ہوں۔ کسی نے کسی شیخ سے سوالات کیا، وہ وقفہ کرتا تھا پھر جواب دیتا تھا، وقفے کے بعد اس دن سوالات کیے، شیخ صاحب نے جلدی جلدی جواب دے دیے، منہ سے نکلنا نہیں سکتے اس کا سوال، شیخ صاحب کہتے یہی ہے اس کا یہ جواب، ابھی منہ میں اس کی بات ہوتی تھی یہ جواب۔ اس کے شیخ صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی میں اتفاق ہوتا تھا آپ سے پوچھتا تھا، آپ سوچ کے جواب دیتے تھے وقفے، آپ میرے منہ میں بات نہیں ہوتی تھی جواب پہلے دے دیتے، تو ان کے منہ سے نکل گیا، نکل جاتا ہے کبھی۔ کہا سامنے ہی تو تھے، تم بولتے نہیں تھے، مجھے کہتے تھے یہ کہہ دو یہ کہہ دو یہ کہہ دو، حیران ہو گیا۔ جیسے صحابہ میں موجود تھے ایسے تم میں موجود ہے، لیکن تم لوگ عبارتیں نہیں سمجھ سکے قرآن کی حدیث کی ہیں جی، تو کہہ دیا کہ وہ تھے کسی زمانے میں، نہیں، ہر وقت ہیں، ہر وقت ہیں، تھے نہیں ہیں، اب بھی ہیں۔ میں جب آپ سے کبھی وجہ اللہ وجہ نبی کراتا ہوں تو اس کی وجہ ہوتی ہے، سمجھ لو کیوں ہوتی ہے، کہ سامنے کا معاملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں مہربانی کریں، پھر وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے، کرم کریں۔ 2-4-6 ہفتے پہلے ایسے ہی ہوا کہ ہمارے معاملے سارے آپ بوجھ اٹھائیں اور آپ ہم کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ کرم ارتقاء سے وعدہ، ان سے وعدہ لے لیا، اللہ رو پھٹ حلیم کریم ہے۔ تو مطلب یہ باتیں میں کیوں تم کو بتاتا ہوں، تم نیت دل ٹھیک ان سے کر رہے، تم آج سے نہ مصطفیٰ کے غلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور غلامی زبانی نہ ہو، نہ زمانے کو دیکھو نہ مفاد کو دیکھو، جو وہ چاہتے ہیں تم ان سے کرو، وہ تم کرو، وہ تمہارا سارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تم کو دنیا کی تکلیف ہے، تم کو رزق کی تکلیف ہے، تم کو بیماری نہیں چھوڑتی ہے، تمہارے گھر میں دشمن ہے، تم کو یعنی جیسے پریشان دیا، سب ہٹ جائے گا، اب بھی کل بھی، قیامت میں بھی مصیبتیں حل کریں گے، سب نبی ایک طرف ہو جائیں گے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سب نبی سب ایک طرف ہو جائیں گے، اور مخلوق ماری ماری پھرے گی سارے محشر میں۔ جب آپ کے پاس آئیں گے آپ کے آنا رہا میں موجود ہوں، یہ صحیح حدیثیں ہیں، ان کو چھوڑ کے بیٹھے ہو تو پھر ایسے ہی تمہارا حال ہوگا۔ پھر عرش کے نیچے جائیں گے، وہ پاک ذات مگر سجدہ اللہ کو کریں گے، اللہ تعالیٰ پتہ ہے کتنی محبت سے بات کریں گے، وہ ایسا سخت دن ہوگا، خدا اتنے غصے میں ہوگا، کبھی اس سے پہلے اتنے غصے میں نہیں تھا۔ انصاف کرنا ہے نا، اس بکری نے سینگ سے مارا بے سینگ بکری کو، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، سینگ والی بکری نے کیوں مارا، اتنا خدا جوش غضب میں ہوگا، انصاف کے دن، انصاف کا دن ہوگا۔ لیکن آقا کے لیے وہی محبت، وہی رعایت، وہی پیار، وہ کیسے؟
جب سجدہ کریں گے ورفع راسک، سر کو اٹھائیں اے محمد مصطفیٰ، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا بات ہے آپ کو، کیا بات ہے آپ کو، کیوں ایسی فکر ہے؟ ورفع راسک، سر کو اٹھائیں، آمنا سامنا کریں میرا، سجدے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، رخ دیں مجھے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے ورفع راسک، سر کو اٹھائیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کون سی پریشانی آپ کو آ گئی؟ کس فکر میں آپ سجدہ کریں مانگنا؟ آپ ایسے مانگے میرے سے، بولیں کیا چاہیے، کیا کرنا ہے؟ بڑی سوچنے کی بات۔ ورفع راسک، جھک رہے ہو، جھکو نا، بات کرو، کیا چاہیے، کیا کہنا ہے، کیا کرانا، میں تیار ہوں۔ ورفع راسک، سر کو اٹھائیں، یعنی میرے سامنا کریں، آنکھیں ملائیں، بات کریں۔ سل توتا، جو بھی کہیں گے میں مانوں گا۔ وشفع تشفع، جس کے لیے آپ سفارش کریں گے اس کے لیے شفاعت ہو گئی، بخشا گیا۔ یہ کیسی بات ہے آقا کے لیے۔ تو آج بھی ہمارے لیے ہیں، کل بھی ہمارے لیے، کہ جو ان کا بن گیا، جو ان کو چھوڑ گیا تو سمجھو اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ باتیں، تو اسی سوچ میں رہتا ہوں، یہی سب کچھ ہے۔ جس کا کھانا اس کا گانا، اللہ دیتا ہے، شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن وسیلہ محمد سے ملتا ہے ہم کو۔ اگر جن کے مفاتیح خزائن الارض، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کی جتنی کنجیاں خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، وسیلے کی طرف سے۔ تو دیکھو وسیلے کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا اللہ موتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے، کہتے میں بھی کہتا ہوں، لیکن میرے ذریعے دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ جو لینا ہے اللہ سے لو، لیکن وسیلہ آقا جی کو بنا لو، جو مرضی یہ لے لو، جو تمہارے جی میں آئے۔ یہ بڑی ترتیب سے بات کہی ہے میں نے، نہیں تو اس کا کیا مطلب جو آپ کہتے ہیں اللہ موتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب آپ کہتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کی جو کنجیاں ہیں خزانے کی ساری میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور یہ کیوں کہا؟ تمہاری کوئی مشکل ہو، کچھ ہو، اس میں کیا بات کہہ دی آپ نے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ کہا خدا کے بعد اگر سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس پر ایمان رکھو، جم جاؤ۔ تو ہمارے پاس تو اللہ کے وسیلہ ہی ہے، اللہ کرتا ہے، لیکن وسیلہ ہم نے کسی کو نہیں پکڑا، نہ کسی پارٹی کو، نہ کسی قیادت والے کو۔ وسیلہ کس کو پکڑا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ چھوٹی سی بات ہے کہ بہت بڑی بات ہے، اور ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم کو میرے معاملہ پہنچے، کیسے پہنچے گا، کیسے رپورٹ پہنچاؤں، اپنے گھر کی بات بتاؤں، یا کوئی بتائیں، سب پتہ ان کو۔ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل تم نے کیا کرنا تھا، پرسوں کیا کیا تھا، اب کیا، سب پتہ ہے۔ ایسے واقعات آئے ہیں، حدیثوں میں ایسے آئے ہیں کہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ماضی کی باتیں کر رہی تھی، کتنے صدیوں کی۔ آقا نے ان کا سارا معاملہ نقل کیا، کہ ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ یہ کیا کوئی کتابیں تاریخ پڑھتے تھے جا کے؟ تاریخیں نہیں پڑھتے تھے، تاریخیں نہیں پڑھتے تھے۔ میں آپ کو ان کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں اور کیا سنا سکتا ہوں؟ اس لیے میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں آ سکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔